اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لب پہ آتی ہے بات دل سے حفیظ، دل میں جانے کہاں سے آتی ہے۔ مہمانان گرامی، سامعین ذی وقار، السلام علیکم۔ مجھ کم فہم پر قبلہ استاد محترم جناب حسرت صاحب نے جو ذمہ داری ڈالی، گو کہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، لیکن انہیں نہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مقالہ نہیں کہوں گا، شیخ صاحب کی جو ہمہ جہت شخصیت ہے اس کا حد المقدور میں احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی کم فہمی کے باوجود ایک مضمون لکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے اہل دانش گستاخیوں کو معاف فرمائیں گے۔ عنوان ہے سحر فردا کی شام امروز۔ شیخ غلام حسین سحر ایک بہادر انسان اور ایک شجاع لشکری تھا جو جہاد اکبر کے میدانوں میں بے تیغ لڑ رہا تھا۔ یقیناً ایک مومن شمشیر پہ بھروسہ تو نہیں کر سکتا تھا، ایک ایسا انسان جس کا آپ ہی دوست اور آپ ہی دشمن رہا، مادیات پرست، سہل آفرینی، ظاہری وضاقتہ اور بود و باش کی رنگینیوں میں گرے ناگفتہ و ناساز ماحول میں ایک عہد ساز، کارساز، تجربہ کار اور سب سے بڑھ کر بلا کا صابر و شاکر شخص تھا۔ ایک ایسے زمانے میں جب افراد آدمیت سے بازار جنس میں قحط الرجال کا سما ہے، ایسے میں پیشے، پیسے اور توشے کو جھٹلا کر تن تنہا ایسے میں پیسے اور توشے کو جھٹلا کر تنہائے جسیم و شکستہ ارواح کو منجدار حیرت میں یوں جھونکا دیا کہ گھومتی دنیا کا سر چکرا جائے۔ حرص حراست آفریں اور طمع طمانیت فرسا کی موج سرسر میں بھی جس کی سریر قلم کے درپیش گرد راہ کی تلچھٹ کی طرح عقل کے پندے میں بیٹھ جاتی تھی، وہ دریا دل درویش، وہ بادب ادیب اور وہ باشعور شاعر اپنے من کی دنیا سدھار چلا۔ جہل کو آگہی بناتے ہوئے مل گیا روشنی بناتے ہوئے، کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے، اور کیا ہوا تھا ذرا پتہ تو چلے، کیا ہوا تھا ذرا پتہ تو چلے، وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے، وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے۔ یوں دنیا جس سے تابانی کی نمو پا رہی ہے وہ فقط روشنی ہے، سورج کی دودھیا روشنی۔ یہ روشنی جسے دیکھ کر ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں، یہ تو پھر بھی روشنی ہے، یعنی سورج آگ کا گولا ہے اور دوام جلتا رہتا ہے، اور جلنے سے روشنی ہی پیدا ہوتی ہے، نور کہاں؟ یا یوں کہیے کہ جلنے کے درپردہ ایک عمل لازم ہے، کوئی شے ہے جو اس مرحلے میں ایندھن بن رہی ہے، اور کچھ ہے جو جلنے کے عمل میں دباؤ یا ایندھن کی رسد و رسائل یا جلنے میں مستقل مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ ہوا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج ٹمٹماتا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ سورج ٹمٹماتا نہیں ہے۔ یوں دنیا توازن و تواتر کے ساتھ روشنی پاتی رہتی ہے۔ سائنس سے ثابت ہے کہ جو شے جلتی ہے وہ راکھ، دھواں، گیس، حرارت یا روشنی بن کر زائل ہو رہی ہوتی ہے۔ بحث یہ ہے کہ اگر یہ نور ہے تو اپنے منبع و سرچشمہ کو زائل کر دے گا، اور اگر کوئی روشنی اپنے منبع و مخزن کے لیے نقصان دہ ہو، وہ نور کیوں کر ہوا؟ صرف ہمیں ہی نہیں، شمع پر جان وارنے والے پروانے کو بھی یہی زوم ہے کہ روشنی حرارت نہیں، نور کی ایک قسم ہے، اور انجام آپ خوب جانتے ہیں۔ رات سے جنگ کوئی کھیل نہیں، تم چراغوں میں اتنا تیل نہیں۔ خیر، اس خام خیالی کے پیچھے جو رویہ کار فرما ہے وہ نور کا تابانی سے معاملہ ہے۔ اسی لیے روشنی نور کی ایک ادنا مثال ہے، مگر اہل ریاضت کے ہاں اقسام انوار میں سے لال، ہرے، نیلے، پیلے کی طرح
ایک قسم کالے نور کی بھی ہے کالے نور کی جو عالم لاہوت کی فصیلوں سے پھوٹتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نور کا مشاہدہ رتبہ ولا پر پہنچ کر ہی ہو جاتا ہے۔ کسوہ کعبہ ہو یا زلف شہنشاہ امامہ و جامع سودا ہو یا وجہ بلال حبشی، قدرت کو اس رنگ سے ایک خاص نسبت تو ہے۔ اسی نسبت سے ہمیں بھی اس مرد قلندر کے جمال دل افروز سے رغبت رہی جو اس آلام و آشوق میں غرقاب زمانے میں امید کی سحر بن کر دل و نگاہ میں رچ بس گیا۔ دنیا آج انسان کو تگنی کیا چگنی کا ناچ نچوا رہی ہے، ایسے میں اس مرد قلندر نے دنیا اور اس کی ساری کشائش و لذائذ کو رد کر کے زندگی کو اپنی انگلیوں پر نچائے رکھا۔ فکر و نظر کے چکروں میں گردش دنیا سے آگے نکل جانے والی اس ہستی نے دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھا۔ بے زاد و توشہ گھر سے نکل کر قریہ قریہ گھومنے والا یہ شخص جو اپنی شناخت اور اپنا پتہ ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا، دوسرے بے شمار بے وطنوں کی مانند دنیا میں گم گشتہ وہ بے نشان ہونے کی بجائے دنیا کو اپنے من میں گم کر بیٹھا۔ خود اپنا عطا پتہ نہ رکھنے والا یہ شخص تاریخ و جغرافیہ، سماجیات و عمرانیات، ادب و لسانیات، حساب و طبیعیات اور کیمیا و حیاتیات میں حرف آخر تھا۔ کیا کہنے کوئی دست طلب دراز کرتا کہ وہ دامن بانٹ دیتا، مگر افسوس کہ دیدہ تماشبینوں کو ان کے من کی دنیا کو ٹٹولنے کی فرصت کبھی نہ ملی۔ خوشا وہ لوگ جو ان سے سنجیدگی سے ملے اور زہ نصیب وہ جن سے خود سنجیدگی سے ملے۔ ہر کسی سے یکساں ملنے والا یہ شہنشاہ یکساں ہر کسی کے دسترس میں نہ رہا۔ ان کی کامیابی میں ان کی ریاضت، طرز زندگی کی پستی میں معرفت، مادیات کے سیل رواں کے برخلاف تیراکی میں ان کا مجاہدہ، کھلکھلاتی ہنسی میں لئن شکرتم لازیدنکم کا خلاصہ، بروئے کار رہنے میں عالمگیریت، سیر و سلوک میں لنہدینہم سبلا کی زندہ مثال، فقر و فاقہ میں شہنشاہی اور ترک تعیش میں آفاقیت بنہا تھی۔ فکر و نظر میں شیخ، کردار و عمل میں غلام حسین اور تاثیر و توجہ میں امید سحر، گویا اس میں بامسمہ۔ چشم حسود کو شرمندہ کرتی ان کی نیم کش آنکھوں کا یہ کمال تھا کہ انہیں دنیا بہت چھوٹی نظر آتی تھی۔ آشوب چشم کا شائبہ ہوتی حالت ان کی نیم باز آنکھوں میں فقط حقیقت کی گنجائش پیدا کرتی تھی۔ ان کی معروف آنکھیں معرفت و حقیقت سے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ دل کے ایسے دھنی تھے کہ بینائی کو بصارت پر رشک آتا تھا۔ گویا دنیا والوں کو بھی ان کی نگاہ بینا باہر سے اندر کی جانب جانگتی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی بصیرت جو کچھ دیکھتی تھی اس کا عکس بعین ہی ان کی سوچ و فکر کی عکاسی کرتی شاعری میں جھلک پڑتا تھا۔ محاسن اخلاق کو ہمیشہ محاسن ادب پر سبقت دیتے رہے۔ آپ کی کمال زباندانی اور فنی مہارت سادہ ترین بیان کی صورت میں بھی اہل دل کو فکر کی عمیق گہرائیوں میں غوطہ کر دیتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے پس پردہ اعلیٰ حضرت کا کوئی شگری فارمولہ کار فرما ہو جو ان کی مزاحمت دنیا، اجل سے بے خوفی اور معراج انسانیت پر کستی پھپتیوں، اشاروں، کنایوں اور رواں بیان کی کاٹھ میں نظر آتی ہے۔ بے ثبات لباب زندگی اور ان کے افکار کو انہی کی نظروں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سلیٹی رنگت کی چوٹی پر موجود دو چشمے جن سے پھوٹتے سیل رواں ایک طرف تو عیش و نشاط کے ریگزاروں کو مجذوب و سیراب کر کے تصوف و عرفاں کے نخل بے خزاں کھلا دیتے تھے، تو دوسری طرف دنیا و مافیا کی بھول بھلیوں سے گزر کر خود شناسی اور حقیقت دنیا کے نہاں خانوں تک اتر جاتے تھے۔ انسان کی ساری تگدو اور دوڑ دھوپ آسائش زندگی کے حصول اور طوالت عمری سے عبارت ہے۔ اس کے لیے انسان تدبیریں بھی کرتا ہے اور تخریب کاری بھی، دوا دارو پر تکیہ بھی کرتا ہے اور احتیاط و ہوشیاری کی جتن بھی، اور موت سے دوری کی ہر ممکن کارسازی کرتا ہے۔ آج کی ہی مثال لے لیں، ہم جب منہ چھپا کر
ایک دوسرے سے دوری برتتے بچ بچائے ہاتھ دھو کر موت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو کس لیے؟ مگر ایک وہ تھا جو خود موت کو درکار ساز و سامان، جان کنی ترکیب و بہانے اور طریقۂ واردات کی ترغیب دیتے رہے۔ وہ زندگی کی مستیوں کو شراب قیامیز کہہ کر تھوکتے رہے۔ اس کی کچھ تو تیاریاں تھیں جو وہ بے خوفی سے موت کو بار بار پکارتا تھا، اسے خبردار کرتا رہا۔ جب وہ وقت قضا اسے پکارے تو چلی آنے کے لیے پابرکاب رہے۔ حیف ہے کہ مطلوب فیضان ان سے طولانی عمر کی تعویذ کا تقاضا کرتے رہے۔ شیخ صاحب کی ہستی انسانیت کا وہ پنہاں راز تھا جسے ابھی آشکار ہونا تھا۔ بلتی زبان و ادب اور خاص کر اہل بلتستان کی بداختری ہے کہ تہذیب و ثقافت اور زبان و ادب کی روز افزوں پلٹتی صورتحال میں شیخ سحر ایک مینارِ رشد و ہدایت، ایک فطرت شناس استاد اور سب سے بڑھ کر ایک نبض شناس طبیب تھا۔ مگر وہ عالم و فاضل شخصیت راہ عدم سدار چلی، گویا بقول انہی کے ایک جھلک دنیا کی دیکھی اور چلا سوئے عدم، لو یہ ہے انسان تیرا لب لباب زندگی۔ وہ سحر جو کبھی فردا تھی تو کبھی امروز، اس سحر کی اب شام آ گئی، مگر یہ سحر اب روز روشن بن کر ایک نمایاں روپ دھار چلی ہے۔ بلتستان میں علم و ادب کا زمانہ انہی کا ہے، ان کے ہم عصر ادباء و دانشوران، ان کا حلقہ احباب، اور ہم ایسے ادنا سے مداحوں کو وہ اپنے ترکے میں یہی دین و دولت چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انہی کے دور میں جی رہے ہیں۔ گویا بقول شاعر، عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں۔ میری دعا ہے کہ سحر سے ہمارے بھی دن کا آغاز ہو اور سحر سی ہی ہماری شام کا انجام ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔